کیونکہ اب یا تو یہ کہ قتل بھی حصوں پہ تقسیم ہو سکتا ہو، قتل تو حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا. اب 4 بھائی تھے تو باپ قتل ہوا تو اس کا چوتھا حق تھا، اس نے میں نے معاف کر دیا، تو قتل کو 4 حصوں میں کیسے تقسیم کرو گے؟ لہذا دیت لازم آئے گی. اس لیے کہا کہ جو کوئی چیز معاف کر دی گئی تو اس کا معروف طریقے سے اس کی اتباع کرنی ہوگی. آپ دوسرے ضد نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم تو نہیں معاف کرتے جی، تینوں بھائی کے ہم تو نہیں معاف کرتے، اس نے معاف کر دیا اپنا حق یہ لے لے، اپنے حصے کی دیت ہم تو قتل کریں گے. غلط بات، یہ نہیں ہو سکتا. اب دیت لاگو ہوگی. ہاں تو اس لیے اس کی اتباع کرنی ہوگی معروف طریقے سے. وہ ادا ان الیہ باحسان، اور پھر دیت ادا بھی کر دینی ہوگی پوری خوبصورتی سے، احسان کے ساتھ، خوش دلی سے. ٹھیک ہے جی ہم سے قصور ہوا تو ہم صحیح بدلہ تو نہیں دے سکتے، کیونکہ آخر ایک فرد قتل ہوا تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن ہم یہی کر سکتے ہیں تم قبول کرو ہماری طرف سے، احسان کے ساتھ اسے ادا کرو. ہاں جی. ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے. ہاں کیونکہ یہ رواج جا رہا تھا جو جاہلیت کا، اس رواج کو توڑا ہے. ہاں جی. جو اور کیا ادھر جو یہود کا قانون تھا اس میں قصاص تھا، دیت نہیں تھی. دیت لاگو کر کے قصاص کے عوض یہ بھی تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، بہت آسانی کر دی کہ ایک شخص معاف کر دیتا ہے تو معافی قبول کیا جائے. یہود میں یہ نہیں تھا، قصاص ہی ہوگا بس، معافی نہیں. تو تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، تخفیف ہے من ربکم ورحمہ، اور رحمت ہے تم پر، کیونکہ یہ پہلی قوموں پر نہیں تھی کہ بنی اسرائیل کے ہاں اگر کپڑا ناپاک ہو گیا تو کاٹ دینا پڑتا تھا کپڑا، تو سارے سوٹ کا ستیاناش ہو گیا. ہاں جی. یہ تھا، اس لیے آسانیاں کر دی، وہ مشکلیں ہٹا دی. فمن اعتدی بعد ذالک، اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، یعنی دیت لے لی اور پھر بھی داؤ میں رہے کہ چھوڑیں گے نہیں ہم، اور داؤ میں جب داؤ چلا تو قتل کر دیا، یہ نہیں. اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرتا ہے جبکہ دیت ہو گئی یا وہ قصاص ہو گیا، تو یہ ہے کہ بھی ہمارا بڑا سردار غریب آدمی قتل کیا تھا، اس کے قتل سے غصہ کیسے ٹھنڈا، سارے خاندان کو ختم کریں گے، سردار قتل ہوا ہے آخر. یہ غلط بات ہے، یہ زیادتی ہے، یہ نہیں چلے گا انصاف. تو فمن اعتدی، جس نے زیادتی کی پھر ظلم کیا، یعنی اس کو قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، فلہ عذاب علیم. فمن اعتدی بعد ذالک، جس نے زیادتی کی اس کے بعد، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کی طرف سے، معاف نہیں ہوگا اسے، کیونکہ اب صرف قصاص پہ بات نہیں چلے گی. قصاص تو اس کا ہوگا کہ اس نے پھر قتل کر دیا دیت لے کے، لیکن پھر قتل کر دیا تو قصاص بھی ہوگا، لیکن کیونکہ اس نے شریعت کا قانون توڑا، 2 باتیں کی ہیں، ایک یہ جرم، ایک پھر الگ سے شریعت کا قانون توڑا، لہذا اس کے لیے عذاب علیم ہے. اور بالکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. 2-4 قصاص ہو جائے پاکستان میں بالکل قتل رک جائیں گے، تو ڈاکو بھی گولی نہیں چلائے گا. لیکن اب قصاص نہیں ہے، لے دے کے چھوٹ جاتے ہیں بس، اس لیے جرأتیں ہیں، بے دریغ قتل کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں چھوٹ جائیں گے. پیسہ ہے، پیسہ دے کے اوپر عدالتوں پولیس کو پیسے دے کے کہ رپٹ ہی ایسی درج کروائیں گے کہ اس میں قصاص ہو ہی نہیں سکتا بس. اور دیت کا رواج نہیں ہے، قید ہے، اس کو خصوصی عدالت جو ہے، خصوصی عدالتیں ایسی ہیں، آپ ثواب دید پہ کرتے ہیں، گواہوں کی ضرورت نہیں. اگر 2-4 ہزار ان کو دے دو تو کوئی اسے ہلکا کا کہہ دیں گے جی اس کو 1 سال سزا، بس وہ 1 سال یا اپیل آگے کیا کرے.
1 سال سزا. اپیل کرے تو اب یہ ہے کہ وہ تاریخ نہیں نکلتی کہ آؤٹ اوور ہو گئی تاریخ، وہ تاریخ نہیں نکلتی. اتنے میں سال گزر گیا تو سال کی سزا انہوں نے سنائی تھی، وہ بری ہو گیا تو اب اپیل خارج، کچھ بھی نہیں، تو چلا گیا، بری ہو گیا. اس لیے انصاف نہیں ہے، اسی لیے قتل بڑھ رہے ہیں. طالبان نے قتل کا آغاز کیا، اس کا قصاص کا، روک گیا قتل. زیادہ نہیں قتل ہوئے قصاص میں، چند ایک ہوئے. تو ایک واقعہ تو ہمارے سامنے ہوا، ہم بھی اس میں شریک، کیونکہ اعلان ہو گیا پہلے کہ کل قصاص لیا جائے گا فلاں شخص سے. تو وہ قصاص میں ہم بھی گئے، ہوسٹ میں تھا، 50,000 کا مجمع تھا دیکھنے والا قصاص کو. تو وہ مولانا پیر احمد صاحب تھے، طالبان کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. انہوں نے مجھے بلا لیا، مجھے دیکھا میں کھڑا ہوا عوام میں، انہوں نے کسی کو بھیجا کہ ان کو لے آؤ اسٹیج پر. وہ مجھے اسٹیج پہ لے گئے، پشتوں میں تقریر ہو رہی تھی، ہمیشہ پتہ چلتا تھا. تو پھر ان سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے، وہ اردو جانتے تھے. انہوں نے مقتول کے باپ سے ملا لی، یہ بیٹھے باپ، ان سے پوچھے کیا واقعہ ہے. انہوں نے کہا جی میں میاں والی کا رہنے والا ہوں. تو 1 سال پہلے کی بات ہے کہ میرا بیٹا نکلا گاڑی پر، ٹویوٹا گاڑی تھی اس کی، 40,000 روپے اس کے پاس نقد تھا. تو دوسرے دن وہ یہ ہوا کہ لاش اس کی مل گئی، نہ 40,000 میں نہ گاڑی ملی، کوئی پتہ نہ چلے کدھر گئی. وہ لے افغانستان میں کہ کون پوچھتا ہے یہاں، بس وہ لیے جا رہا تھا گاڑی، آگے طالبان کی چیک پوسٹ آ گئی، گاڑی کھڑی کرو، انٹری کراؤ، کاغذات سے میاں والی کے. یہ تو میاں والی کے کاغذات ہیں، یہ کیسے؟ گاڑی تمہاری نہیں ہے، گاڑی اس کی ہے، کیسے تمہارے پاس؟ اب اسے ماننا پڑ گیا، یہ گاڑی ان کی ہے، ٹھیک ہے مالک کو لاؤ. سرکاری طور پر وہاں سے انہوں نے آدمی بھیجے، میاں والی جس نے پتہ بتایا، وہ افغانستان سے میاں والی آئے کہ آپ کی گاڑی یہ آپ نے فلاں شخص کو دی ہے. اس نے کہا نہیں جی وہ تو اس طرح سے چوری ہوئی، میرا بیٹے کی لاش ملی، 40,000 تھا اس کے پاس اور گاڑی تھی، تو 40,000 بھی لے گا، گاڑی بھی لے گا، بیٹی کی لاش ملی. تو چلو آ جاؤ، تمہاری گاڑی پکڑی ہوئی ہے. آ گئے، اس کو عدالت میں پیش کیا. عدالت میں وکیل نہیں تھا، نہ پولیس تھی درمیان میں، بس پولیس وہی تھی پکڑ کے، پولیس خود کچھ نہیں کہتی، پولیس پکڑ کے عدالت میں پیش کرتی. اب اسے ہیرا پھیری آتی نہیں، جس کو اس طرح پیش کر دیا گیا. اب اسے کہنا پڑ گیا جی ٹھیک ہے، 4 تھے ہم، 3 تو پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے پتہ نہیں کندہار ہے، اس ادھر ہے، یہ ہم 4 افغانی تھے. اسی وقت عدالت یہ پہلی ہی پیشی، اور یہ کہ بھئی اعلان کیا جائے کل، اور 2 دن بعد اس کو کہ قصاص میں قتل کر دیا جائے. بس معاملہ آسان ہو گیا، نہ کوئی تاریخ پڑی نہ کچھ، بس. اور اگر ہمارا نظام ہوتا تو پہلے پولیس کے والے وہ رپورٹ دے، ہمیں پولیس کو ملتے اس کے مالک اتنے لے لو، پولیس رپورٹ دیتی کہ نہیں یہ اصل میں یہ نہیں ہے، بے قصور ہے، اور ان سے بس زبردستی سے بیان دے، کچھ نہیں، پولیس یہ کہہ دیتی ہاں جی انہوں نے گاڑی ان کو کھڑی ملی ہے، پتہ نہیں کون دے گا، کھڑی ملی ہے ان کو، وہاں سے یہ لے آئے. پولیس ایسا کر دیتی. آگے وہ جب عدالت میں جاتے تو وکیل کھڑے ہیں، وکیل اس کو بیان پڑھاتے، یہ بیان دینا ہے تم نے، بس اس طرح. گواہ صفائی کے گواہ اسے وکیل کھڑے کر دے گا، یہ تم نے صفائی یوں یوں کہہ کے دینی ہے. ہاں بس. اب یہ ہے کہ بھئی یہاں چوری کا مقدمہ تھا تو وہ مجھے بھی لے گا گواہی کے لیے. بہت عرصے کی بات ہے، جب تھاندار کے آ کے بیٹھا، کہنے لگا جی اس کی گواہی نہیں میں لکھتا، اس کی گواہی نہیں لکھتا، اس کو لے جاؤ کوئی اور لاؤ. کہتے کیوں؟ کہتے یہ سچ نہیں چلتا، گواہی ہمیں سکھانی پڑے گی، وہ گواہی دینی ہے. یہ آ گیا بس. اب بتاؤ کیسے مل جائے گا، کیسے زندگی مل جائے گی؟
اب وہ انہوں نے تقریریں کی مجمع میں اعلان کیا عدالت کے حکم کے مطابق. بہت بڑا میدان تھا, وہاں لوگ جمع ہو گئے, ایک طرف مجمع جمع ہے, اس کے لیے پولیس کی نگرانی ہے مجمع پر, کوئی اطمینان سے بیٹھو. اب سٹیج پر تقریریں کی کہ قصاص کے فوائد بتائے, اسلامی قانون کے کیا فائدے ہیں, اور اس کے بعد کہا کہ اس کا باب موجود ہے, ہم اس کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اس کو معاف کرتے ہیں, معاف کرنے میں بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے, وہ اجر وہ کما دے, اس کو معاف کرتے. ہاں, اور اگر نہیں معاف کرتا تو پھر اس کی مرضی ہے. تو اس لیے باپ کھڑا کر دیا, آپ خود اعلان کریں آپ معاف کرتے ہیں یا نہیں. اس نے کہا بھائی مجھے بہت دکھ پہنچایا, میرا اکلوتا بیٹا تھا, میں تو محتاج ہو گیا ہوں, جو ظلم کیا انہوں نے, میں تو اس کو معاف نہیں کرتا. وہ 40,000 بھی عدالت نے وصول کیا, وصول کر کے ان کو دیا 40,000, 40,000 بھی واپس کیا. اور اس کے بعد وہ آنکھیں بندی ہوئی تھی اس کی, ایمبولینس میں لائے تھے, مجمع کے سامنے اسے کھڑا کر دیا, اس کو کلاشنکوف دے دی لوڈ کر کے, بس یہ دبانا ہے, اس کا یہ ٹریگر دبانا ہے بس. اب یہ تیرے بیٹے کا قاتل تیرے سامنے ہے, معاف کر دے, اب ہم ابھی اس کو کھول دیتے, یہیں سے کھول دیتے, بس معاف کرتے, اب بھی تجھے کہتے ہیں. نہیں معاف کرتا تو تیرے لیے آزادی ہے, آپ خود قتل کر دے. اس نے مارا, بریسٹ مارا, لاش اڑ گئی, بس اٹھا ایمبولینس میں ڈالا گئے, چلو جی قصاص ہو گیا. نہ کوئی پائی پیسہ کسی کا بھی خرچ نہیں آیا, کوئی تاریخ نہیں بھگتی. کیوں رش ہوگا عدالتوں میں؟ اب کچہری میں جاؤ, تھانے میں جاؤ, اور تحصیل میں جاؤ, عدالت میں جاؤ, جہاں جاؤ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ گھروں کو تالے لگا کے سارے یہاں آ گئے. اب یہ حال ہے ہر جگہ, جو بھی چھوٹا موٹا شہر ہے وہ یہی کیفیت ہے. تو اس لیے یہ کہا کہ قصاص میں زندگی ہے, حیات یا اولی العقل والو, والکم تمہارے لیے, فی القصاص قصاص میں حیات زندگی ہے, یا اولی الالباب, اولی الالباب عقل والے, لب عقل کو کہتے ہیں, الباب جمع, تو ذی لب عقل والا, اولی الالباب عقل والے جمع ہو گیا. اے عقل والو, قصاص میں تمہارے لیے زندگی حیات ہے, زندگی ہے. اب طالبان کے دور میں پورے سال میں کوئی قتل کی واردات نہیں ہوتی تھی. ہاں جی, اب ایک وہ شمالی اتحاد والوں میں سے آ گیا, داڑھی تو سب کی ہوتی ہے, تو شناختی کارڈ تو نہیں تھے, اس میں کچھ نہیں تھا. وہ ایک گھر میں گیا, وہاں ماں باپ سے, ایک بیٹی تھی, ان کے اولاد نہیں تھی, اور ماں باپ کو قتل کیا, لڑکی کو, اور گاڑی ان کے پاس تھی اپنی, تو گاڑی لی, کاغذات گاڑی میں تھے, لڑکی کو زبردستی دیا, لڑکی حسین تھی, دیا, چل پڑا. آگے طالبان کی وہ چیک پوسٹ تھی, کبھی انٹری کراؤ, کھڑی ہو, یہ اس نے کاغذات دیے, کاغذات تو پورے تھے گاڑی کے. یہ ساتھ کون ہے؟ وہ کہہ بیٹھا جیسے ہم کہتے ہیں میری کزن ہے, کزنوں کو لے چلتے ہیں لوگ, میری کزن ہے, غیر محرم لیے پھرتے ہو. ٹھہرو, جب دروازہ کھولا گاڑی کا تو وہ کہنے لگی میرے ماں باپ کو قتل کر کے مجھے اغوا کر کے لے جا رہا ہے, میرے ماں باپ کی لاشیں میرے گھر پڑی ہے. وہیں سے واپس لے گئے, لاشیں اٹھائی تھی, اسی عدالت میں پیش کیا, جاؤ قتل کر دو, بس ایک ہی پیشی, سامنے آ گئی بات. یہ نہیں کہ پولیس مصروف تفتیش ہے, سب کچھ سامنے ہے, اب وہ مصروف تفتیش ہے, وہ پولیس تفتیش کر رہی ہے, اس کو بلاتی ہے, تو بتا اور تیرے ساتھ کون تھا, تو اکیلا نہیں یہ کر سکتا, اور بتا, وہ کسی اور کا نام دیتا ہے, کیونکہ اور آئے گا تو اور پیسے دے گا. پیسے ویسے لے کے تو معلوم ہوا کہ بھائی نہیں یہ نہیں تھا, اس پر زبردستی لگایا گیا. وہ کہے گا جی میں چل رہا تھا, مجھے خواب پولیس نے پکڑ کے یہ اور یہ مجھ پر لگا دیا, یہ بیان اسے سکھا دیے جائیں گے, یہ رپورٹ دے دی جائے گی, اس نے کہا وہ بیان, وہ عدالت ان بیانوں پر, گواہ آ جائیں گے ان بیانوں پر, وکیل آ جائے گا ان بیانوں پر, اور وہ چھوٹ گیا. بس اب نہیں, اسی وقت اسے پکڑا, عدالت میں پیش, اگلے دن سزائے موت. اور پھر پہلے اعلان ہوگا,
بھائی قصاص لیا جا رہا ہے لہذا دیکھنے والے آ جائیں. بڑا مجمع جمع ہو جائے, مجمع میں مارا جاتا ہے, مجمع کے سامنے. اب تو اس مجمع سے کون دوبارہ ایسا حوصلہ کرے گا؟ اب تو کچھ بھی نہیں. روزانہ ایک آدمی اٹھا لیا جاتا ہے جی اتنے لاکھ دے جاؤ, اپنا آدمی دے جاؤ, بس کچھ نہیں. دوسرے ایک اور اٹھا لیا گیا, ایک اور اٹھا لیا گیا. وہ ایک ایچ پی آیا تھا کہیں ضرورت مند تھا ذرا, اس نے یہاں ختم کیا. انہیں روزانہ اٹھائے جا رہے تھے اور 50-50 لاکھ مانگ لیتے تھے. غریب آدمی وہ بیچارے 1 لاکھ کی گنجائش نہیں, وہ کہاں سے 50 لاکھ لائے. پھر سودے ہوتے تھے, اس کو روزانہ مارتے تھے تاکہ گھر بار بھی بیچ دے بیچارے اور کسی طرح چھڑائے. کیا کرے؟ پھر کچھ لوگ کچھ زکات وکات اسے دیتے, بیچارہ کچھ کرتا ہے اور اس طرح بڑی مصیبت ہوتی. یہ زندگی نہیں ہے, ہماری کوئی زندگی ہے؟ ہمیں تو خبیثوں نے ایسے ہے کہ جیل خانہ بنا رکھا ہے پورے ملک کو. اس لیے زندگی ہے قصاص میں. یہ فرمان والاکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, اے عقل والو لعلکم تتقون, اور تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیونکہ جب جرم کی راہیں ختم ہو جائیں گی, کہ جرم کی راہ میں تو کانٹے بچھے ہیں, اب سیدھی راہ میں کانٹے بچھے ہیں, جرم کی راہیں کھلی ہیں یہاں. تو اب پھر اندازہ کرو کہ پھر کیسے زندگی مل سکتی ہے. وہاں جرم کی راہیں بند ہو گئی, کیسے جرم؟ تو متقی بننا ہے. پھر لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, اور فرض کر دیا گیا تم پر, کتب علیکم, تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے, اذا حضر, حاضر ہو جائے, آ جائے, احدکم, تم میں سے کسی کو موت, ان ترک خیرن, اگر وہ کوئی مال, اچھا مال, خیر سے مراد اچھا مال, اور اگر وہ چھوڑ رہا, ان ترک, اگر چھوڑ رہا ہے خیرن اچھا مال, تو فرض کیا کیا گیا ہے؟ الوصیہ, وصیت فرض کی گئی ہے. کتب علیکم الوصیہ, ہاں جی, تو تم پر وصیت فرض کی گئی ہے. کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین, والدین کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. تو اس آیت کے وقت ابھی وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, وراثت کے احکام بعد میں نازل ہوتے ہیں. یہ اس سے پہلے ہے کہ مرنے والا جس کو دینا ہے اپنی زندگی میں دے جائے بس. ہاں جی, وصیت کر دے, لکھوا دے وصیت, اس کے مطابق اس کا مال تقسیم ہو جائے گا جیسے اس نے وصیت کی. لیکن وصیت میں والدین شرط ہے, پہلا حق والدین کا ہے کہ والدین کے لیے وصیت کرے وہ. بعد میں تو والدین کا حصہ مقرر ہو گیا. لکل واحد منہم السدس, دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ. اگر والدین باقی ہوتے ہیں تو ہر ایک کا چھٹا حصہ والدین کا. اگر اولاد ہے, اگر اولاد نہیں ہے تو پھر باپ وارث ہے, پھر اکیلی ماں کا چھٹا حصہ, وہ تو باقی رہے گا, بلکہ تیسرا حصہ. اولاد تو نہیں ہے, ان 2 حصے باپ کے, وارث باپ ہو گیا, تو تیسرا حصہ ماں کا, پھر یہ ہو جائے گا. تو یہ وہ تو بعد میں, تو آگے آئیں گے وراثت کے احکام. تو یہ ہے کہ اگر فرض کر دی گئی تم پر, جب آ جائے حاضر احدکم, تم میں سے کسی کو موت, ان طرح کا خیرن, اگر وہ مال چھوڑ رہا ہے, طرح کا چھوڑ رہا ہے, اگر چھوڑے, اگر وہ مال چھوڑے, وصیت, یعنی وصیت فرض کر دی گئی ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف, مناسب طریقے سے, یعنی اس میں بھی مناسبت کا لحاظ رکھے. ایسے نہ کہ رشتہ دار برابر ہے, یہ کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی تھی کہ ان کو اتنا دے گئے, ہمیں اتنا دیا, یہ نہیں, مناسب طریقے سے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوشحال گھرانہ ہے, 2 بھائی 3 بھائی چھوڑے, مثلا ایک بھائی وہ خوشحال ہے, ایک غریب ہے, تو غریب کو زیادہ دے دے, بالکل ٹھیک ہے. یا اولاد چھوڑی ہے تو کسی کو بھی نہ دے, صرف اپنی اولاد کو دے دے کہ اولاد یہ برابر تقسیم کر لے, ماں باپ کو وصیت کر کے باقی اولاد کو دے دے. تو حقاً علی المتقین,
اور یہ فرض ہے، حق ہے متقین پر کہ وہ اپنے مال کی وصیت کر دے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو پھر جس نے وصیت کو بدل دیا اس کے بعد کہ اس نے وصیت